آج ایک ایسی حیرت انگیز کہانی سنتے ہیں جہاں ایک اکیلے شخص نے صرف اپنے الفاظ کے زور پر 10,000 کی فوج کو شکست دے دی۔ یہ کہانی ہے نعیم ابن مسعود کی ذہانت کی۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے تاریخ کے ایک بہت ہی نازک موڑ سے۔ ایک پورا شہر ہے جو تباہی کے بالکل قریب کھڑا ہے اور اس کی قسمت سمجھے ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے ہیں 627 عیسوی کی، اور جگہ ہے مدینہ شہر کی۔ یہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ایک ایسے دشمن سے گھرے ہوئے ہیں جو تعداد اور طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی ایک فوج نہیں ہے، یہ طاقتور قبائل کا ایک بہت بڑا اتحاد ہے، ایک کولیشن جو صرف ایک مقصد کے لیے اکٹھا ہوا ہے: اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اور یہ اعداد و شمارنا صورتحال کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ ایک طرف 10,000 حملہ آور ہیں اور دوسری طرف صرف 3,000 محافظ، یعنی اپنی تعداد سے 3 گنا زیادہ بڑی فوج کا سامنا ہے۔ لیکن کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ دشمن کی صفوں میں ہی ایک ایسا خفیہ ہتھیار موجود تھا جس کے بارے میں کسی کو، یہاں تک کہ خود دشمن کو بھی، کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ ہے نعیم ابن مسعود، غطفان قبیلے کے ایک بہت ہی معزز سردار۔ متحدہ فوج میں ہر کوئی ان پر بھروسہ کرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا، انہیں اپنا اتحادی سمجھتا تھا۔ لیکن جو بات اتحادی فوج میں کوئی نہیں جانتا تھا وہ یہ تھی کہ نعیم حال ہی میں خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھے، اور یہی راز ان کا سب سے بڑا ہتھیار بننے والا تھا۔ تو جب نعیم نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنی اس منفرد پوزیشن کو سمجھتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے اور شہر کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ انہیں تلوار چلانے کا کام نہیں دیا گیا تھا، ان کا مشن کہیں زیادہ مشکل اور نازک تھا، ایک نفسیاتی جنگ لڑنا۔ انہیں صرف اپنے الفاظ کا استعمال کر کے اس بڑے اتحاد کو اندر سے توڑنا تھا، اور وہ اس کام کے لیے بہترین انتخاب تھے۔ کیونکہ دشمن کے تینوں بڑے گروہ، قریش، غطفان اور بنو قریظہ، سب ان پر پورا بھروسہ کرتے تھے اور ان کے اصل ارادوں سے بالکل بے خبر تھے۔ تو اب نعیم نے اپنا خطرناک اور ذہانت سے بھرا مشن شروع کیا۔ ان کا منصوبہ بہت سادہ لیکن انتہائی مؤثر تھا، جس کا مقصد صرف شک اور بد اعتمادی کے بیج بونا تھا۔ انہوں نے 3 اہم ملاقاتیں کی۔ سب سے پہلے وہ شہر کے اندر غداری کرنے والے قبیلے بنو قریظہ کے پاس گئے، پھر شہر سے باہر محاصرہ کرنے والے قریش اور غطفان کے پاس گئے، اور پھر انتظار کرنے لگے کہ ان کا جال اپنا کام کرے۔ اور یہ ان کی ذہانت کا کمال تھا۔ ایک طرف انہوں نے بنو قریظہ کو کہا کہ باہر والے تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ جائیں گے، اس لیے ضمانت کے طور پر ان کے سرداروں کو یرغمال بنا لو، اور دوسری طرف قریش اور غطفان کو جا کر کہا کہ بنو قریظہ کو اپنی غداری پر پچھتاوا ہے اور وہ تمہیں دھوکے سے پکڑ کر محمد کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو بد اعتمادی کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ اب پورے شہر کی قسمت کا انحصار اس بات پر تھا کہ متحدہ افواج کے لیڈرز اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلا قدم اٹھایا قریش کے لیڈر ابو سفیان نے۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ وہ سیدھے نعیم کے بچھائے ہوئے جال میں جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب قریش نے مشترکہ حملے کا مطالبہ کیا تو بنو قریظہ نے بالکل وہی کیا جو نعیم نے انہیں سمجھایا تھا۔ انہوں نے ضمانت کے طور پر یرغمال مانگ لیے۔ جیسے ہی قریش نے یہ سنا، انہیں فوراً نعیم کی بات یاد آ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی ایک جال ہے، اور انہوں نے یرغمالی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اور بس نتیجہ یہ ہوا کہ اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا۔ باہمی شک نے الزامات کو جنم دیا، اور جو کل تک اتحادی تھے اب ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اندرونی پھوٹ اور پھر ایک شدید طوفان نے ان کی کمر توڑ دی۔ وہ طاقتور فوج کسی بڑی جنگ کے بغیر ہی ٹوٹ گئی، صرف غلط معلومات کی ایک شاندار مہم کی وجہ سے، اور یوں شہر بچ گیا۔ نعیم ابن مسعود کی یہ کہانی ہمیں ایک لازوال سبق دیتی ہے کہ کس طرح حکمت عملی اور اپنے مخالف کی نفسیات کو سمجھنے کی طاقت بڑی سے بڑی فوج پر بھی بھاری پڑ سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ تاریخ کا دھارا صرف فوجیں اور تلواریں ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایک اکیلا شخص ایک صحیح وقت پر صحیح جگہ پر کہا گیا جملہ بھی بدل سکتا ہے۔